الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز خواتین، آج میں آپ کے سامنے 26ویں پارے کا خلاصہ پیش کروں گی۔ اس خلاصے کے اندر 6 سورتوں کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک ہے سورہ احقاف، دوسرا ہے سورہ محمد، تیسرا ہے سورہ فتح، چوتھا ہے سورہ حجرات، پانچواں ہے سورہ قاف اور چھٹا مطلب تھوڑا آدھا حصہ اس کا ہے وہ ہے سورہ زاریات۔ ٹوٹل پورے پارے کے اندر 178 آیات اور 16 رکوعات پر مشتمل یہ پارہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ محترم معزز خواتین، قرآن مجید کی ایک آیت مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے فرماتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم جنوں کو اور انسانوں کو ہماری عبادت کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ایک تفصیل بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں 2 قسم کے جنس پیدا کیے، ایک ہے انسان کی شکل میں اور دوسرے ہے جنات کی شکل میں۔ ان دونوں کی طرف جو رسول بھیجے جاتے ہیں وہ یہ دونوں مطلب جو ہے جنسوں کے لیے مطلب جو ہے رسول ہیں، اور ان دونوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ جنات بھی ان پر ایمان لے آتے ہیں، جنات بھی ان پر بیعت کرتے ہیں، اور جنات بھی وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو انسان اس دنیا میں اللہ کے برگزیدہ بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تک و دو کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ احقاف میں جنوں کا تذکرہ لے آتا ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے قرآن مجید کو سنا تھا۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو دعوت دین کا پیغام پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے، مگر وہاں انہیں دھکے مار کر مطلب جو ہے لوگ نکالا اور انہیں مطلب پتھر مار کر زخمی کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگے تو راستے میں بطن نخلا ایک ایسا مقام ہے جسے یہاں قطر کے بارڈر پہ اسے وہاں کا میقات کہا جاتا ہے، جو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ہے سیل کبیر۔ وہاں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، وہاں آپ نے عشاء کی اور تہجد کی نماز پڑھی۔ ان دونوں نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرآن مجید کی تلاوت کی اور قیام کیا تھا۔ اس وقت وہاں سے جنوں کا گزر ہوا۔ اس سورے کے اندر بتایا گیا کہ جنہوں نے اس قرآن کو سنا اور سن کر مطلب جو ہے سوچنے لگ گئے کہ ایسا ہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا تھا، اور ایسا ہی کلام ہے جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا تھا، تو یہ صحیح ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گئے۔ جنوں کے اس قبیلے کے دوران میں جا کر انہوں نے تبلیغ کیا اور کہا کہ ہمارے درمیان ایک نبی اور رسول آیا ہے جو اس طرح کا قرآن سناتا ہے، ہم ابھی سن کر آئے ہیں، آپ بھی اس پر ایمان لے آؤ، اس کتاب پر جم جاؤ، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں ہمارے برگزادہ ہونے کی مطلب جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ یہ مطلب جو ہے اپنے پیغام وہ اپنے قبیلے کو دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیکھتے ہیں کہ رات کے مطلب جو ہے عشاء کے بعد آپ غائب نظر آ رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام پریشان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں اور کیا ہو گیا ہے، کہیں کسی مشکل میں تو پھنس نہیں گئے، کیونکہ مکے کی اس آبادی کے اندر مشرکین مکہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے اور کسی نہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے، تو صحابہ کرام پریشان تھے۔ مگر اسی پریشانی کے دوران میں صبح ہو گئی۔ صبح کے نماز کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، لوگوں کو اطمینان نصیب ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ رات بھر مطلب جو ہے نظر نہیں آئے، ہم پریشان تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنوں نے مطلب بلایا تھا اور میں جنوں کو قرآن سنانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو یہ واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس آیات کے ذریعے سے بتایا گیا سورہ احقاف کی کہ مکہ معظمہ میں جنات کے وفد آیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے اور مسلمان ہو کر جایا کرتے تھے۔ تاریخ کے پنے مجھے اور احادیث کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ 6 وفد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وادی میں ملاقات کے لیے آئے تھے۔ محترم و معزز خواتین، اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ جنات بھی ویسی ہی مخلوق ہے جس طرح انسان ہے، وہ بھی ہماری طرح ہی مطلب جو ہے اللہ کا دین قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے درمیان بھی مطلب جو ہے کچھ ناشکرے، کچھ سرکش قسم کے جنات موجود ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور مغضوب ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے درمیان میں بھی کچھ ایسے انسان موجود ہیں
جو اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتوں سے منہ موڑتے ہیں اور اللہ کے نافرمان بندے بن کر اس زمین میں چلتے پھرتے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ مین مطلب جو ہے مقصد کی طرف اس مطلب جو ہے پارے کے اندر مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے. مخاطب یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہا گیا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اس مقصد کے لیے بھیجا تاکہ اسے پوری جنس پر اسے غالب کر دے. اس آیت کے ذریعے سے امت مسلمہ کو واضح اس کی زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ تمہارا اس دنیا میں آنا اور اس دنیا میں بروئے کار ہونا, اس کی نعمتوں کا استعمال کرنا, یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنے کے لیے ہم نے تمہیں برپا کیا ہے. اور یہ جو دنیا ہے جس کی تم ترقیات کرتے ہو, جس میں تم رہتے بستے ہو, ان کے انعامات کو حاصل کرتے ہو, یہ ساری کی ساری صرف اور صرف مطلب جو ہے تمہیں اس دنیا میں اس کام کی ادائیگی کے لیے میدان عمل کے طور پر اور اس میدان میں تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں عطا کی ہے, ورنہ یہ دنیا تمہارے لیے اور کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید میں تمہیں مطلب جو ہے کبھی کتاب کے ذریعے سے بتایا کہ ہم نے کتابیں اتاری, کبھی کہا کہ رسول ہم نے تمہاری طرف بھیجے, کبھی کہا کہ ہم نے احکام و ہدایات اور نصیحتیں تمہارے پاس بھیجی, اور صرف یہی حکم دیا کہ اتباع کرو اور دعوت دین کی مطلب جو ہے راہ پر تم واپس آ جاؤ. اسی میں تمہاری کامیابی ہے, اسی میں اللہ کی رضا ہے اور یہی اللہ کو مطلوب ہے. یہ مطلب جو ہے اس پارے کے اندر انسانوں کو واضح طور پر کھلے انداز میں بتاتا ہے اور کہہ کے مطلب جو ہے تلقین کرتا ہے. تلقین اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر کر رہا ہے کہ لوگوں تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کا ساتھ دو, اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. یعنی اپنا مطلب جو ہے جو مقصد بتایا گیا اس کے بعد تلقین کیا کرنا چاہیے واضح بتا دیا گیا. تمہارا کام ہے ساتھ دینا, تمہارا کام ہے ایمان لے آنا, تمہارا کام ہے جو احکام اور جو رسول اور جو کتابیں آئی ہیں اس کی تعظیم اور توقیر کرنا, اور صبح و شام اپنی زبان سے اول فول کرنے کی بجائے اپنی زندگی میں یعنی بندگی کے ذریعے سے, اپنے قول کے ذریعے سے, اپنے اعمال کے ذریعے سے تم تسبیح کرو گے, اللہ کا ذکر کرو گے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے, اسی میں تمہاری فلاح ہے اور اسی میں اللہ رب العالمین کے تم مطلب جو ہے انعام و اکرام سے نوازے جانے کے مستحق قرار پاتے ہو. یہ کہہ کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور جانوں اور مالوں سے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین انعامات مطلب تیار کر رکھا ہے اور انہیں انعامات دیے جائیں گے. اور جو کہا کہ جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں, اتنی باتیں اب تک کے مطلب جو ہے پاروں کے اندر آپ نے دیکھا کہ بار بار تلقین کی گئی ہے, مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے کی گئی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بھی جو شکر کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں ان کے لیے عذاب عظیم کی مطلب جو ہے دعوت دی جاتی ہے اور انہیں وعید دی جاتی ہے, اور ان کے لیے کہا گیا کہ ان کا ٹھکانہ مطلب جو ہے جہنم میں تیار کر کے رکھا گیا ہے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ بھٹکے ہوئے ہیں, کیوں مطلب جو ہے انبیاء کرام آتے ہیں, کیوں ان کو سطح مطلب جو ہے مختلف طریقے سے بتایا جاتا ہے, یہ راہ راست پر آتے ہیں پھر تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں اور پھر مطلب جو ہے شرک کرتے ہیں. ہم نے قرآن مجید کے واقعات اور ان کی قوموں کا تذکرے میں ہم نے دیکھا کہ ہر دور نبی آیا, مٹھی بھر لوگ اچھے ہوئے اور پھر مطلب جو ہے بگاڑ کا شکار ہو گئے. اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر اس کی اہم مطلب جو ہے اس کی شہرت کی طرف مطلب جو ہے انگلی رکھ کے کہتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کہ قیاس اور گمان کی بنیاد پر حکم لگانے والے لوگ ہیں, بے بنیاد قسم کی مطلب جو ہے یہ قیاس آرائی کی بدولت ان کے اندر جہالت پیدا ہو گئی ہے اور یہ اسی میں غرقاب ہو کر غفلت میں مدہوش ہو کر رہ گئے ہیں. تو آخر یہ کیا قیاس آرائیاں کرتے ہیں؟ نمبر 1 اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دل کے اوپر مطلب جو ہے جو پردے پڑے ہوئے ہیں ذرا کھول کر مطلب جو ہے دیکھیں کہ ہم بھی تو اس طرح کی قیاس آرائیوں میں مگن ہیں. اسی وجہ سے تو ہم جو مقصد عظیم ہمیں عطا کیا گیا ہے اس سے دور ہیں اور جو کام ہمیں دیا گیا ہے اس کام سے کرنے سے ہم باعث رہتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو قیاس آرائیاں ہیں جو بے بنیاد تمہیں مطلب جو ہے پیروں کی زنجیر بن کر اللہ کے دین کے راستے میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں. پہلی قیاس آرائی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انسان مر کر مٹی ہو جائے گا, دور دور تک اس کی ہڈیاں مطلب گل سڑ کر ادھر ادھر بکھر جائیں گی, یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر مطلب جو ہے اللہ رب
عالمین مجھے اور آپ کو دوبارہ مطلب زندہ کرے گا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہی تصور انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے، کام کرنے سے مقصد سے دور کر دیتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ قیاس آ رہا ہے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھیں گے تو اپنے نامہ اعمال کی بدولت اٹھیں گے، پھر دنیا میں مطلب جو ہے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ نامہ اعمال اچھے ہوں گے تو ہم اچھی روح کے ساتھ دوبارہ اس دنیا میں پیدا کیے جائیں گے، اور اگر بری روح ہے تو برے مطلب اس کے ساتھ اس دنیا میں لے آئیں گے۔ جو ہندوانہ مطلب جو ہے سوچ ہے اور ہندوانہ طریقہ کار اور عقیدہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عقیدہ بھی تمہیں مطلب جو ہے پیروں کی زنجیر بنا ہوا ہے۔ پھر ایک عقیدہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جو سزائیں دنیا میں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں، یہ سزائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اس وجہ سے تصور کرتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ ہمیں جہنم سے نکال لیں گے اور ہمیں مطلب جو ہے عذابات الہی نہیں ہوں گے۔ یہ امید انسان کو تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئے ہے۔ اور پھر مطلب جو ہے جو قیاس آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے گناہوں کو، دنیا کے معصیت کو اٹھانے کے لیے اسے مطلب اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا، جس کے عوض وہ مطلب جو ہے ساری مطلب برائیاں اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ہر سال مطلب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں اور پھر مطلب جو ہے اپنے ساتھ وہ ساری گناہوں کو لے کر آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں کوئی مطلب جو ہے پکڑا نہیں ہوگا اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی تصور لوگوں کا ہے کہ اولو الامر قسم کے لوگ کہیں ولی اللہ کی شکل میں اور کہیں بزرگان دین کے سلسلے میں میرا اور آپ کا تصور ہے کہ ہم ان کی خبروں پر چادر چڑھائیں گے یا پھر ان کی خدمت کریں گے تو یہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے اور ہمیں وہاں سے بچا لیں گے۔ یہ قیاس آرائیاں انسان کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں انہیں خوب جانتے ہیں کہ تمہارا کام سے ان کو جبرن دین پر کھینچ کر لانا نہیں ہے، ان کو جبرن مطلب جو ہے ٹھیل کر دین پر مطلب جو ہے قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچو، انہیں مطلب نصیحت کرو، اسی میں مطلب جو ہے تنبیہ کرو۔ جو لوگ مان گئے وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اس کو نہیں مانا ان کے لیے وہی وعید ہے، ان کے لیے وہی سزائیں ہیں اور ان کے لیے جہنم جیسی مطلب جو ہے گھر ان کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ جو دنیا میں تمہارے پاس آتے ہیں اور جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دلوں کے حال کو جاننے والا ہوں، تم ابھی تک ایمان نہیں لے آئے ہو بلکہ تم مطیع ہو گئے ہو یعنی تابع ہو گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایمان مطلب جو ہے اگر ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا تو پھر ان کا یہ حال ہوتا، یہ حال نہ ہوتا جو اس دنیا کا ہو رہا ہے۔ دنیا کا حال کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور اس کی نسلوں کے ذریعے سے ہم نے اسے تقسیم اس طرح کیا کہ ان کی برادریاں بنائیں اور ان کو مختلف مطلب جو ہے قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا یہ حال ہے کہ تم مطیع و فرمان صرف ہو اور صرف مطلب جو ہے مطیع ہونے کے نتیجے میں تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے، اس وجہ سے تمہارا یہ حال ہے کہ تم مطلب جو ہے قومیت کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر تم ایک دوسرے میں تفریق کرتے ہو، ایک دوسرے کو تقسیم کرتے ہو، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو، ایک دوسرے سے خطا رحمی اختیار کرتے ہو۔ اسی کے نتیجے میں نفرت، تحقیر، عداوت، تذلیل، یہ ساری چیزیں دنیا میں وجود میں آ گئی ہیں۔ اسی کے نتیجے میں تم دیکھتے ہو کہ معاشرے کے اندر دھوکہ بازیاں عام ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں دھوکے سے سمیٹنے والی دولت پر مطلب جو ہے لوگ قابض ہونا چاہتے ہیں اور اسے سمیٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لے آؤ، اسی میں بہتری ہے، ایمان تمہارے دلوں میں مطلب جو ہے اتر جانا چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقویٰ ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا، تقوی کی صفت مطلب جو ہے یہ ہے کہ دل کا بدلاؤ شرط اول ہے، اس میں تطہیر قلب کی ضرورت ہے۔ دل کے مطلب بدلاؤ جب کیفیت پیدا ہوگی صحابہ کرام کا سا رویہ ہمارے سامنے آئے گا، صحابہ کرام کی سی قربانیاں ہمارے سامنے آئیں گی، صحابہ کرام کا سا ایثار ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے بے وقوفو، اے مطلب جو ہے ہوش میں نہ رہنے والے مدہوش لوگو، ہم نے قرآن مجید میں تمہیں واقعات کے ذریعے سے، تمہیں مثالوں کے ذریعے سے، تمہیں نصیحتوں کے ذریعے سے، تمہیں احکام کے ذریعے سے، تمہیں جنت کے بے پناہ انعامات کی لالچ کے دے کر اور کبھی جہنم کی وعیدیں اور اس کی ہولنا کی اور اس کی مطلب جو ہے سختیاں تمہارے سامنے پیش کر کے ہم تمہیں جو ہے بہتر راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مطلب
مطلب جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے 3 مطلب جو ہے ذرائع پیدا کیے ہیں. وہ ہے ایک آنکھ، دوسرا ہے کان، تیسرا ہے دل. یہ 3 ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے انسان دین اسلام پر قائم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم مطلب جو ہے آنکھ سے دیکھتے ہو مگر کچھ مطلب جو ہے تمہیں نظر نہیں آتا، تم کان سے سنتے ہو مگر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، تمہارا دل ہے کہ اب بھی اقرار پر نہیں مطلب قائم ہوتا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اس آیت کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اوقات میں اپنے دل کا جائزہ لیا کرو، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے. اگر اس وقت اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو. حالات انسان کی زندگی کی یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے محفلوں میں ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے، قیام کرتا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا ذہن مطلب جو ہے باہر گھومتا ہوا نظر آتا ہے، مختلف دوسرے دنیا کے پلاننگ ہے جو کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی وجہ سے وہ جو پڑھتا ہے اس کے اوپر جذب نہیں ہوتا، جو وہ سنتا ہے اس کے جذب نہیں ہوتا، جو وہ دیکھتا ہے وہ جذب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم دنیا میں چلے پھرے نہیں ہو جن کے مطلب جو ہے تم انجام کو دیکھ سکو، جن کی تباہ کاریاں تم دیکھ سکو، جن کے اللہ رب العالمین نے عذابات نازل کر دیے، جس کی بنا پر لوگ مطلب جو ہے دور ہو گئے. کیا تم ان پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا چل پھر کر تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں پر غلف چڑھا ہوا ہے. ہم نے تمہارے دلوں میں اور کانوں میں اور آنکھوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اس وجہ سے تم دیکھ نہیں پاتے، تم سن نہیں پاتے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس سے جو تم حرکتیں کر رہے ہو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ خود تمہارا نقصان ہوگا. تمہارا کیا کرایا سب غارت ہوگا اور تمہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے. اس بیماری کی وجہ ہے کہ تم مطلب جو ہے کیا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے پیچھے تک و دو کرتے ہوئے نظر آتے ہو، اسی کے مزے لوٹنے میں مگن ہو اور اسی کو جمع کرنے کی تک و دو میں مطلب لگے ہوئے ہو کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ مسلمان ہونے کے دعوے داروں کا زندگی کا یہ حال ہے کہ سارا وقت، ساری صلاحیت، سارا پیسہ، ساری دولت، ساری نعمتیں اس دنیا کو مطلب حاصل کرنے کے لگائے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان میں کئی مطلب جو ہے گروہوں کا تذکرہ ہے. 3 گروہ ہے. ایک گروہ ہے جو بالکل نافرمان ہے جسے کافرین کے نام سے یاد کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو عذاب الہی کے مستحق ہیں. دوسرا گروہ کے سلسلے میں کہا گیا کہ جو سابقون الاولون ہوتے ہیں، جو اللہ کے باتوں کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے تابع ہوتے ہیں، اس کے فرمان کے آگے سر سجود ہوتے ہیں، ہر وقت لبیک کہنے والے لوگ ہیں. یہ تو جنت کے مطلب جو ہے اونچے درجات پر فائز ہونے والے لوگ ہیں. پھر اس میں سے ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا. تصور کیجئے اور ذہن کے روح سے اس فوٹوگرافی میں اور اس آئینے میں اپنے اور آپ کو اور مجھ کو رکھ کر دیکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، کیا ہے کہ یہ تمہاری دینی محفلوں میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، سنتا ہے، مگر یہ حال ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے. جب وہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا تھا. اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا اس گروہ کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے نہ سنتا ہے نہ اس پر عمل کرنے کی مطلب نیتیں کرتا ہے، بلکہ صرف ملنا ملانا، کچھ اچھی باتیں سن لینا اور سمجھتا ہے کہ اس طرح بیٹھنے سے مجھے مطلب جو ہے کیا مل جائے گا، شفاعت مل جائے گی اور اللہ کی رضا مل جائے گی. اس سے مطلب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سنتے ہیں عملی زندگی میں جاری کرنا، اسے اپنی زندگی میں قائم کرنا، یہ شرط اول ہے جو تم بے وقوف نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے دلوں کو ہم نے ٹھپا لگا دیا ہے، تو اس کو ہم نے مہر لگا دی ہے. تم اتنا سناؤ، اتنا سناؤ، اتنا بتاؤ، اتنا مطلب جو ہے اٹھانے کی کوشش کرو، تمہاری زندگیوں کے اندر بدلاؤ کی کوئی کیفیت مجھے آپ کے اندر پیدا نظر نہیں آتی. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں بہت سارے واقعات سنا چکے، آؤ مزید 2 اور مطلب جو ہے ایسے قوموں کا تذکرہ کروں جنہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تو میں نے انہیں تہس نہس کر رکھ دیا، جبکہ وہ وقت کے بہت بڑے لوگ تھے، بہت بڑی ذہنیت والے لوگ تھے، بہت مطلب جو ہے ذہانت مطلب رکھنے والے لوگ تھے اور بہت زیادہ انہوں نے عروج دنیا میں حاصل کیا تھا، بہت زیادہ وقت کے حساب سے انہوں نے ترقی کی تھی، مگر انہوں نے نافرمانی کی تو میں نے انہیں تہس نہس کر رکھ دیا اور انہیں دور پھینک دیا گیا. اور اب تم ان کی وادیوں میں چل پھر کر دیکھو گے تو وہاں سوائے مطلب کھنڈرات
کے آثار قدیمہ کے تمہیں کچھ اور نظر نہیں آئے گا. وہ دو مطلب جو ہے کون سے قومیں ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ وہ ہے نمبر 1 کہا گیا کہ قوم تبا، اور دوسری مطلب جو ہے قوم کے سلسلے میں کہا گیا اصحاب الرس. اصحاب الرس کون لوگ تھے؟ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ شمالی حجاز میں نجد کے مقام پر بسنے والے بڑے مطلب پیمانے پر، جس میں یمن وغیرہ سب آتا ہے، کہ کہا گیا کہ یہ رہنے والی یہ قوم تھی. اس قوم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم نے انبیاء کرام کو مطلب بھیجا، مگر یہ لوگ بہت زیادہ امیر کبیر لوگ تھے، یہ دنیا کو سمیٹنے والے لوگ تھے، یہ ذہین لوگ تھے، اور اپنے حساب سے بہت دنیا کو انہوں نے سمیٹ رکھا تھا. ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی ذہنیت کو بدلنے کے لیے، ان کے جو ہے شرک سے ان کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کے جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایسی ذلیل قوم ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کرام کو کنویں میں پھینک کر قتل کر دیا. تو ایسی قوم کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے اسے دور پھینک دیا اور ان پر عذابات بھیج دیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں وہ معلوم نہیں ہے کون؟ وہ ہے قوم سبا. قوم سبا، اس کی ایک مطلب جو ہے ملکہ کا تذکرہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے یا سورہ سبا کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پتا چلا کہ وہ ایک مطلب جو ہے ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا. یہ وہ مطلب ملکہ تھی جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دین حق ان کے سامنے پیش کیا تو یہ وہ مطلب جو ہے ملکہ تھی جس نے اللہ کے دین کے آگے مطلب جو ہے سر بسجود کر لیا اور کہا کہ میں ایمان لے آئی، اور اپنے پورے قبیلے کو بھی، کیونکہ لیڈر کی حیثیت رکھتی تھی، سب کو اس دین حق پر مطلب جو ہے قائم ہونے کی تلقین اور ان کو مطلب جو ہے راستے اور ذرائع بہم پہنچائے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اسے خوب ترقی دی تھی. ان میں کا ایک قبیلہ تھا جسے تبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. واقعہ اس تبے کا یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ قبیلہ اس ملکہ یعنی بلقیس کے گزر جانے کے بعد لمبے عرصے کے بعد، کیونکہ یہ بڑا قبیلہ تھا، طاقتور تھا اور بہت ذہین تھا، اس نے مطلب جو ہے اپنے جگاڑ کے ذریعے سے اپنی مطلب جو ہے حکومت حاصل کر لی. کیونکہ ملکہ سبا کا مطلب جو ہے کہ تھا کہ وہ وہاں کی جو مین اہم مطلب جو ہے ان کی سورس آف انکم تھا وہ ہے زراعت، اور وہ تجارت کیا کرتے تھے. وہاں پہ پھلوں کے باغات ہیں، وہ اس کی زراعت کیا کرتے تھے اور ان پھلوں کو بیچ کر مطلب جو ہے اپنے آپ کو معاشی استحکام فراہم کرتے تھے. ان کے تاریخ کے پنے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ملکہ نے ایک ڈیم بنایا تھا. اس ڈیم کو مطلب جو ہے اس نے بارش کے پانی کو بند کر کے رکھا تھا، اور اس پانی کے ذریعے سے وہاں کی مطلب جو زرعی زمینیں تھی اس کو پانی دستیاب کیا جاتا اور پھلے نکالے جاتے، اور اس کے ذریعے سے وہ مطلب جو ہے زراعت کے ذریعے سے وہ تجارت کیا کرتی تھی اور امیر اور کبیر اور مطلب جو ہے اپنی معاشی استحکام کے ساتھ موجود تھی. اس قوم میں ایک واقعہ تبا کے ذریعے بتایا گیا کہ اس قوم نے کہا کہ واقعہ تبا قوم نے کہا کہ ہم مطلب جو ہے ہم اپنی مطلب جو ہے محنت سے کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی مطلب جو ہے ذہانت ہے، یہ ہماری اپنی طاقت ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے جو ہم مطلب کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی مطلب جو ہے دخل نہیں ہے. انہوں نے کبر کیا، انہوں نے غرور کیا اور وہ مطلب جو ہے اللہ سے انکاری ہو گئے اور معبودان کی پوجا کرنے لگے. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تبا والوں کو جو ہم نے عذاب دیا، ان کے ڈیم کو، ان کے بند کو ہم نے توڑ کر رکھ دیا. جیسے ہی توڑا، کہا گیا کہ ان کی بستیاں جو سرزد و شاداب تھیں وہ سب تباہ و برباد ہو گئی. ان کی بستیاں بکھر کر رہ گئی، ان کے افراد مطلب جو ہے ختم ہو گئے. اور کہا گیا کہ اس بند کو مطلب جو ہے اس وقت سے لے کے ابراہا کے وقت تک مطلب جو ہے اس کی مرمت کی جاتی رہی، مگر وہ صحیح نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انکار کرنے والوں کو اگر ہم عذابات الہی سے اور ناراضگی سے اگر مطلب جو ہے ان کے اوپر سے نظریں ہٹا دیں تو ان کو ہم تہس نہس کر رکھ دیتے ہیں. تم ان واقعات سے سبق نہیں لیتے ہو کیا؟ ان پر تمہارا ہوش نہیں مطلب ورتا کہ تم مطلب جو ہے اللہ کے دین کی طرف، غلبے کی طرف آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خوب جان رکھو کہ عبادت کا مستحق اللہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کر کے تم اللہ کے برگزیدہ بن سکتے ہو. اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے پاس معافی مانگو، اللہ کے توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اور پھر مطلب جو ہے تم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے تم مطلب جو ہے اللہ کے برگزیدہ بننے کی کوشش کرو. جن لوگوں نے ہدایت پائی اور پھر اللہ رب العالمین
آپ سے تقوی بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کا پیش کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مطلب جو ہے تم ان واقعات کی طرف دیکھو کہ جو لوگ سختی میں میرا ساتھ دیتے ہیں اور مشکلات میں اللہ رب العالمین کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور اس کی اتباع کے لیے لبیک کہنے والے لوگ ہیں، ان کی واقعات بھی میں تمہیں سناتا ہوں کہ میں ان کو کس طرح عروج دیتا ہوں اور کس طرح انہیں دنیا مطلب جو ہے ان کے پیروں تلے لا کر ڈال دیتا ہوں۔ واقعہ بتایا گیا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ۔ کون سا؟ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، وہاں آپ نے مطلب جو ہے خواب میں دیکھا کہ آپ احرام پہنے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی میں آپ طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، مہاجرین اور انصار کو جمع کیا، کہا کہ ہم عمرہ کے لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 افراد کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، عمرہ کے غرض سے صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ وہاں مشرکین نے آپ کو روک دیا، کہا کہ آپ مطلب جو ہے اس طرح انٹری نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں مکے میں مشرکین نے مکہ سے مطلب جو ہے بات چیت کے لیے وفد کی شکل میں بھیجا۔ آپ وہاں پہ گئے مگر پیچھے سے افواہ پھیل گئی، افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ ملی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مطلب جو ہے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج مطلب جو ہے میں قسم خدا کی کہ آج ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ اس پارے کے اندر بتایا کہ اس وقت اللہ رب العالمین کے رسول ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، بیعت اللہ کے رسول کے ہاتھ پر دی جا رہی تھی، مگر یہ اللہ کا ہاتھ نہیں، یہ رسول کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا جس پر یہ ساتھ دے رہے تھے۔ یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت مطلب جو لوگ تھے 1400 لوگ، یہ مطلب جو ہے لباس مطلب جو ہے ان کے احرام کے تھے، ان کے پاس کوئی مطلب جو ہے جنگی لباس نہیں تھا اور ان کے پاس کوئی مطلب جو ہے ہتھیار نہیں تھے، صرف ایک تلوار تھی جو ساتھ میں لائے ہوئے تھے، مگر اللہ کی پکار پر یہ مطلب جو ہے سرفروش انہوں نے مطلب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہا، اللہ کے رسول آپ جو حکم دیجئے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مطلب وہ لوگ تھے جو اس وقت کم مائنگی کی حالت میں تھے، کمزور تھے اور مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو کام کیا، کہا کہ اس وقت جو حالات تھے وہ مطلب جو ہے حدیبیہ کے مطلب جو ہے معاہدہ کیا گیا، معاہدہ ہوا تو اس میں ایک بات اہم آئی، وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو مکے سے جانا چاہے اسے مطلب جانے نہیں دیا جائے گا، مدینے سے اگر کوئی مکے کی طرف آئے تو اسے مطلب روک لیا جائے گا۔ اس وقت صحابہ کرام پریشان تھے کیونکہ ایک صحابی ابو جندل کے نام سے ان کے پاس آئے، وہ گڑ گڑا رہے تھے، وہ آہ بکا کر رہے تھے، ظلم سے نجات چاہتے تھے اور ان کو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکے والوں کے حوالے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود مطلب جو ہے غصہ آور ہو گئے تھے، کہا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمیں حکم دیجئے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بظاہر یہ مطلب جو ہے معاہدہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ ہم شکست یافتہ ہو گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ فتح تھی۔ فتح کیا تھی کہ 1 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں فتح مکہ نصیب کیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ خیبر کی جو جنگ تھی اس جنگ کی طرف مطلب جاتے ہوئے جو حکم دیا گیا کہ اس میں ایک مطلب بیعت کرنے والے، اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، اس بیعت رضوان میں شریک شدہ افراد کو لے کر خیبر کے میدان میں جنگ کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ جتنی وہ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی اس کی طرف سے جو مال غنیمت ملی تھی ان کو اس میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں، میرا تعاون کرتے ہیں، میرے سپورٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میرے دین کے غلبے کی کوششیں کرتے ہیں، میں ان کو دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پیروں میں ڈال کر جو ہے ختم کر دیتا ہوں اور انہیں جو چاہیے وہ اس دنیا میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں مطلب جو ترین کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اسلامی گروہوں کے درمیان تمہیں اسی ساپلائے ہوئی طاقت پیدا کرنا ہے، ان کے اندر مطلب جو ہے خلوص پیدا کرنا ہے، ان کے اندر للہیت پیدا کرنا ہے، ان کو ایک ساتھ مطلب جو ہے ایک صف میں کھڑے کرنے کی کوشش کرنا ہے اور ان کے درمیان تعاون کا جذبہ، ایثار کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے تمہیں کیا کام کرنے ہیں؟ آؤ میں تمہیں کچھ باتیں بتاؤں جس کے عوض تمہارے اس مطلب جو ہے اتحاد میں، اجتماعیت میں، تمہارے اتحاد میں قوت پیدا ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کہی گئی وہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان والدین ہوتے ہیں، یہ پہلی اکائی ہے جو خاندان کی بنیاد ڈالتی ہے۔ کہا گیا کہ ان والدین کی تم مطلب جو ہے ان کی صلاح
رحمی ان کے ساتھ کرو گے، انہیں اف تک نہیں کہو گے اور ان کی اتباع کرو گے، ان کو مطلب جو ہے خدمت اور ان کی خدمت کے ذریعے سے جنت النعیم حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ جب یہ اکائی مضبوط ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری اس مطلب جو ہے سوسائٹی کے اندر خبریں مطلب جو ہے گردش کرتے رہتے ہیں، رومرز مطلب جو ہے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بغیر تحقیق کے کوئی بات ادھر ادھر نہ پھیلایا کرو، اس کے ذریعے سے تمہاری اجتماعیت میں خلا پیدا ہوگا، اس کے اندر دراڑ پیدا ہوگی اور تم ٹکڑے ہونے کے مطلب جو ہے امید کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے درمیان دونوں گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تمہیں مطلب جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کے درمیان صلاح کراؤ، نہ کہ مطلب جو ہے ان کو توڑنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کر رہا ہے تو تم مطلب جو ہے جو زیادتی کرنے والا ہے اس کا مطلب ساتھ نہ دو، بلکہ اس کو مطلب جو ہے تم سبق سکھاؤ اور انہیں مطلب جو ہے کیا کرو، انہیں سے عدل کے ساتھ ان کے درمیان انصاف کراؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم کر رہا ہے تم ان کا ساتھ بالکل نہیں دینا۔ پھر کہا کہ ان کے تعلقات کے اندر درستگی پیدا کرو، تم صحیح تعلقات رکھو، ان کو لے دے کر صحیح مطلب جو ہے رویہ رکھو تاکہ ان کے درمیان اخوت اور محبت پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، کیونکہ بعض جو مذاق ہے وہ مطلب جو ہے گناہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو تان نہ کرو، انسان حسد کی بنیاد پر تان کرتا ہے، برے القاب سے نواز دیتا ہے، آپس میں گمان کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسانوں کے جو جمعیت ہے اس جمعیت کو کھوکھلا کر دینے والی ہیں۔ تم ذہنوں کو بھی پاک رکھو، اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھو، اپنے دلوں کو بھی پاک رکھو، اس کے ذریعے سے تمہاری اجتماعیت مضبوط ہوگی۔ جتنی اجتماعیت مضبوط ہوگی دین کا کام کرنے کے لیے تمہیں مطلب جو ہے قوت ملے گی اور تمہیں سہارا ملے گا اور تمہیں ایک دوسرے کا ساتھ ملے گا اور پھر تم بآسانی اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو ان باتوں پر کاربند رہیں گے ان کے لیے ہم نے انعامات کا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ کہا گیا کہ انعامات کا کیا کہنا، ہر مطلب پارے کے اندر آ رہا ہے۔ اس پارے میں کہا گیا کہ ہم ان کے لیے ایسی جنتیں ہم پہنچائے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ کہا گیا کہ یہ جنتیں ایسی ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ایک نہر وہ ہے جسے دودھ کی نہر ہے، دوسری نہر کا تذکرہ کیا گیا جس میں شراب کی نہر بتائی گئی، تیسرے نہر ہے شہد کی نہر ہے جو شفاف قسم کی ہے۔ پھر کہا گیا کہ کھانے کے انواع و اقسام کے باغات لگے ہوئے ہیں اور اس میں تم انواع و اقسام کے پھل کھاؤ گے۔ پھر کہا گیا کہ ان پر تمہارے اندر کی ساری برائیوں کو تمہیں مطلب جو ختم کر دیا جائے گا اور تمہیں ایسی ایسی جنتوں میں پہنچایا جائے گا جہاں تم اطلس و دیبا کے کپڑے پہنو گے، تمہیں بالیشان مطلب جو ہے سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات سے مزین کر عطا کر دیے جائیں گے اور وہاں پر تم گائے تکیوں کے ساتھ آرام دہ مجلسوں میں بیٹھا کرو گے۔ ایسی بیش بہا جنت تمہارے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے، اس کے لیے تم کوششیں کرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے تقوی کرو، اس کے لیے میرے احکام کی پابندی کرو، تبھی کہیں تو جا کر تو تمہیں یہ انعامات ملنے والے ہیں۔ پھر اس کے برخلاف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے رہے وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کو ان کو وعید سناتا ہے، ان کو سزائیں بتاتا ہے۔ سزائیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ مطلب جو ہے جلدی مچاتے ہیں، کس سلسلے میں کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی، اس کے لیے مطلب جو ہے غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے صحابہ کرام اس کے لیے بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے پوچھا کرتے تھے، اور آج بھی ہمارا یہ حال ہے کہ دجال کیسا ہوگا، آج بھی ہمارا یہ حال ہے کہ مہدی کیسے مطلب جو ہے رونما ہوں گے، آج بھی مطلب ہمارا سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام کیسے وارد ہوں گے، آج بھی ہمارا سوال ہے کہ قیامت کیسے 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 برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اس پارے کے ذریعے بتاتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بجائے تمہارا بہترین فوکس یہی ہے کہ تم اپنے اعمال کی طرف فوکس کرو، اپنے دین کی طرف فوکس کرو، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، تبھی کہیں جا کر تم اپنے اعمال کے بدولت مطلب جو ہے اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگنے کی استطاعت رکھ سکتے ہو، طاقت رکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہیں موت کی وہ کیفیات بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے کم از کم ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کوئی گداس پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب انسان کی موت کنی کا وقت آئے گا، کیونکہ ہر اس دنیا میں پیدا ہونے والا انسان وہ لوٹ کر واپس اللہ کے رب العالمین کے پاس جانا ہی جانا ہے، جب وہ مطلب جو ہے وارد ہو جائے گی، موت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت اس کی آنکھیں اس دور کے لیے کھول دی جائے گی، جو باتیں کہی گئی ہیں جو آج نظر نہیں آ رہی ہیں اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں گی جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موت آن پڑے گی تو اس وقت
مطلب اچھے جو لوگ ہیں، حدیث قریب کے سلسلے میں آیا کہ اچھے جو ارواح ہیں ان کو مطلب جو ہے سلام کے ساتھ ان کو لے لیا جائے گا اور انہیں خوشبو کی شکل میں آسمان کی طرف اٹھا کر لے جایا جائے گا. اور جو بد کردار لوگ ہیں ان کے سلسلے میں یہاں پہ بتایا گیا کہ اس وقت ان کی بدبوداری کے ساتھ، اور یہاں تک یہ حال بتایا گیا ان کے پیٹھوں پر کوڑے مارے جاتے رہیں گے، ضربیں لگائی جاتی رہیں گی، اور کہا جائے گا کہ اٹھو اور چلو مطلب جو ہے اللہ کے رب العالمین کی طرف. اور وہ اس وقت مطلب جو ہے گڑ گڑاتے رہیں گے، پریشان ہو جائیں گے. جو حقیقتوں سے وہ انکار کرتے تھے وہ سب کچھ کھل کر ان کے سامنے آئے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال وہ جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، جس کا وہ ضم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے نام اعمال ان کے ضائع کر دیے جائیں گے اور ان پر لعنت ہوگی، اور ان کو کہا جائے گا کہ تم جہنمی ہو اور جہنم کی طرف وارد کیے جانے والے ہو. چلو ضربے لگاتے ہوئے ان کو فرشتے لے کر ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے جب ان کو قبروں میں مدفون کر دیا جاتا ہے تو ان کی وہ سیدھے ہاتھ کی کھڑکی نہیں بلکہ الٹے ہاتھ کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، اور جہنم کی گرم گرم ہوائیں وہ لیتے رہیں گے اور وہاں پہ وہ عذاب الہی سے دوچار ہوں گے. دوسری طرف کہا گیا کہ جب قیامت کا وقت وارد ہوگا اس وقت سور پھونکا جائے گا، اور جب سور ایک زوردار ایک دھماکے کی شکل اختیار ہوگی تو اس وقت کہا گیا کہ جو لوگ زندے ہیں وہ بھی مطلب جو ہے نکل پڑیں گے، اور جو لوگ دنیا میں بکھرے ہوئے مطلب جو ہے پڑے ہوئے ہیں، مدفون ہیں، وہ سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی آواز کی طرف بھاگے بھاگے جائیں گے. جو لوگ کردار لوگ ہیں وہ اپنے نام اعمال کے ساتھ فوراً آگے بڑھے ہوئے ہیں. پھر کہا گیا کہ جو لوگ بد کردار ہیں، دنیا میں ملوث ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس وقت ان کے دو مطلب فرشتے کرامن کاتبین جو ان کے ساتھ ہیں ان کو مطلب جو ہے کوڑے مار کر اٹھا کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ چلو اٹھو اور بھاگو. وہ نہیں جانا چاہیں گے مگر انہیں مطلب جو ہے گھسیٹ کر ہانکتے ہوئے لے جایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے پاس لے جا کر انہیں مطلب جو ہے پھینک دیا جائے گا. نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ مطلب ناکام و نامراد ہونے والے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین مزید مطلب بات بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ نقشہ مطلب جو ہے قیامت کا کہا گیا کہ جو کاتبین جو ہم کرام الکاتبین تمہارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، تم خبردار رہو، تم ہوشیار رہو. CCTV کیمرہ جہاں جہاں لگتا ہے وہاں دنیا کے اعتبار سے تو بہت مطلب چوکنے رہتے ہو، جبکہ اللہ رب العالمین نے کرام کاتبین کے ذریعے سے تمہارے لیے CCTV کیمرہ ہمیشہ مطلب جو ہے 24/7 لگائے رکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دو فرشتے ہیں جو تمہاری ایک ایک لفظ کو مطلب جو ہے نوٹ کرتے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہیں بھی مطلب جو ہے ایک منٹ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ان سے ڈرو، ان سے گھبراؤ. تمہارا یہ حال ہے کہ جب وہاں پہ لے آئے جائیں گے، جب تمہیں کتاب میدان حشر میں دی جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت فرشتوں انسانوں سے پوچھے گا. جو چرب زبان ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے فلاں 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 کام میں نے تیری رضا کے لیے کہا. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. زبان کو مطلب جو ہے بند کر دیا جائے گا. جسم کے اعضاء پکار پکار کر اس کی گواہی دینے لگ جائیں گے. تو اس وقت انسان کہے گا کہ ہائے میری کمبختگی، میں اس جسم کو سینت کر اس کی آسائش کے لیے کوششیں کرتا رہا مگر کمبخت میرے ہی خلاف مطلب گواہی دینے پہ آ گیا. اس وقت اسے اس آیت کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ پھینک دو اسے، اس کافر کو جو اناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا تھا، حق سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور کسی اور کو اللہ کا شریک بنائے بیٹھا تھا. اسے عذاب جہنم سے دوچار کر دو. اللہ رب العالمین اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے پھینک دینے کا مزدہ سنائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اسے آگ اس کے سامنے لائی جائے گی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جہنم اسے دیکھ کر جوش سے مطلب جو ہے بلبلے کے ساتھ مطلب جو ہے جوش کھا رہی ہوگی. اس وقت اللہ رب العالمین اس آیتوں میں فرمایا کہ جب وہ لے آیا جائے گا تو اس وقت مطلب جس جہنم کے پاس وہ کھڑا ہوگا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی جو خوشیاں تھی، جو آسائشیں تھیں، تم دنیا میں حاصل کر لی. اب تمہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تمہارا تکبر، تمہیں زمین میں کسی خوف کے بغیر جو تم کرتے تھے، جو نافرمانیاں تم کرتے تھے، اس کی پاداش میں تم ذلت کا عذاب مطلب جھیلنے کے لیے یہاں پہ موجود ہو. محترم و معزز خواتین، جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا اور مطلب جو ہے مزید ڈالنے کے لیے تمہارے پاس گنجائش ہے؟ جہنم پکار کر کہے گی اور ہے تو ڈال دو، ڈال دو، ڈال دو. یہ وہ واقعات ہیں جو اس پارے کے اندر مجھے اور آپ کو بتا کر احساسات کو جگانے کی کوشش کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص. صحابہ کرام نے پوچھا کون بے وقوف ہے؟ کہا وہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے وقوف ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص، بے وقوف ہے وہ شخص. کہا کہ وہ جو گئی ہے اس پر روتا پیٹتا بیٹھتا ہے، جو آ رہی ہے، جو بچی کچی ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے. میرا اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ میرے اور آپ کے حالات یہی جو عکس بتاتے ہیں کہ بچوں کی خاطر، شوہر کے خاطر، دنیا کے خاطر، معاشرے کے خاطر، دوست احباب کے خاطر، کس کے خاطر ہیں کہ ہم مطلب جو ہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو مطلب جو ہے فارغ البال کر لیتے ہیں. کیا مجھے اور آپ کو ڈر نہیں آتا؟ کیا میں اور آپ مطلب جو ہے اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب جو ہے ہمت رکھتے ہیں؟ سوال سوچنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ مطلب جو ہے بہانہ ڈھونڈنے کے لیے دلائل دیتے ہیں کہ فلاں ہمارے پاس علم ہوتا تو ہم کر لیتے، فلاں ذریعہ ہوتا تو ہم کر لیتے، فلاں کام ہوتا تو ہم کر لیتے، فلاں جوانی کے دور میں ہم یہ کر لیتے، اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہو سکتا. حدیث کی جو دوسری میں نے پڑھ کے سنائی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلغوا انی ولو اعلیٰ کی مصداق میں تمہیں جو کام کرنا چاہیے تھا اس کام کرنے کی بجائے تم مطلب جو ہے بیوقوفی ظاہر کرتے ہو کہ جو ہے اس پر مطلب جو ہے اکتفا نہیں کرتے، اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کو مطلب مینیج نہیں کرتے، اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتے. اس وجہ سے تمہارا یہ حال ہے کہ تباہی و بربادی کے دہانے پہ تم پہنچ گئے ہو. محترم و معزز خواتین، موت مجھے اور آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے. کب کہاں کس حال میں مجھے اور آپ کو پکڑے گی نہیں معلوم. کیا میں نے اور آپ نے اس کی تیاری کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہے، ایک ہے اہل و عیال، دوسرا ہے مال و دولت، نمبر تیسرا ہے اس کے نام اعمال. اہل و عیال اس کو مدفون کر کے مٹھی میں ڈال کر واپس لوٹ آتے ہیں اور ان کے ساتھ دولت بھی واپس آتی ہے، اور یہ اہل و عیال اس دولت کو آپس میں بانٹ کر مطلب جو ہے اس شخص کو بھول جاتے ہیں. تیسرا ہے نام اعمال جو اس کے ساتھ خبر میں جاتا ہے. سوچئے، غور و فکر کیجئے، کیا ہمارے نامہ اعمال ایسے ہیں کہ ہم خبر میں جائیں گے تو نور سے بھر دیں گے؟ کیا نامہ اعمال ایسے ہیں کہ منکرین حق کے سوالات کے جوابات دینے میں مطلب جو ہے ہم آسانی بہم پہنچائے گی؟ کیا ہمارے پاس ایسی پیٹھ موجود ہے کہ سجدہ ریز ہو سکے؟ کیا ہمارے پاس ایسی مطلب جو ہے طاقت اعمال کی ہے کہ جس کی بدولت ہم جنت مانگ سکیں؟ اگر نہیں ہے تو ہماری بے وقوفی کی انتہا ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے؟ قرآن مجید جو میرے اور آپ کے پاس ہے، کیا ہم نے اس پر اب تک تدبر کیا، اس پر غور و فکر کیا، اس پر ہم نے سوچا؟ کیا ہم نے ان عذابات الہی سے خوف حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کیا وہ جنت النعیم جس کی تیار کر کے میرے اور آپ کے لیے رکھی گئی ہے، جس کو میں اور آپ ہر مطلب جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسے مانگتے ہیں، کیا اس کی تیاری اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس کام کو ہم نے کیا؟ یہ سوچنا یہ میرے اور آپ کے درمیان کا سوال ہے. آج رات سونے سے پہلے غور کیجئے، اس کو پڑھیے، اس پر تدبر کیجئے، اپنا حساب لیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے. اپنا حساب ہمیں مطلب جو ہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، ہمارا حساب ہمیں جنت الفردوس کی طرف لے جاتا ہے. محترم و معزز خواتین، یہ پارے مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے اور اپنے دین پر قائم رہنے کی کوشش کیجئے. صرف رونے سے کام نہیں چلے گا، خیالوں میں بس آنے سے جنت نہیں ملے گی. دین پر قائم رہنے کے صرف دعوے کرنے سے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے نہیں ہو سکتے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ہم وائرس سے تو گھبرا گئے ہیں، وائرس کی وجہ سے موت سے تو ڈر گئے ہیں، مگر وہ موت کے لیے تیاری کی جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سلسلے میں فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے رت جگے ایسے ہیں جنہیں سوائے رت جگے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. غور و فکر کیجئے، کیا یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو نیکی کی طرف آگے بڑھنے میں کچھ مطلب جو ہے ایسا رمضان ہو گیا ہے جو لاسٹ مطلب جو ہے کئی رمضانوں سے بہتر ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے سونے اور کھانے کے علاوہ کوئی اور بہترین کام کیا ہے؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.